الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، اللہ کی عبادت کا لطف، اللہ کی عبادت کی حلاوت، اللہ کے نام کی ہو یا کلام کی مٹھاس، وہ لوگ کبھی نہیں پا سکتے۔ کون لوگ؟ آگے وہ بتا رہے ہیں۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ مدینہ کے گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، مدینہ کے گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، کسی گلشن کے گل بوٹے انہیں بہلا نہیں سکتے۔ ہزاروں بو لہب آئے، ہزاروں بو جہل آئے، ہزاروں بو لہب آئے، ہزاروں بو جہل آئے، غلامان محمد کو کوئی بھٹکا نہیں سکتے۔ رسول اللہ کی محبت عقیدت ہے جن کو حاصل، رسول اللہ کی محبت عقیدت ہے جن کو حاصل، پھر ان کا حکم دانش وہ کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت عرصے سے یہ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور آپ کا طریقہ اپنانے سے، آپ کی اتباع کرنے سے دنیا میں بھی کتنی عزت ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، لیکن مسلمانوں کے ہاں جب سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اتنا عام یہ ہو چکا ہے، مسلمان کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے۔ ابھی آپ کہیں یہ سنت ہے تو مسلمان فوراً سمجھ جاتا ہے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے۔ نبی کا طریقہ، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایسا یہ راستہ ہے کہ ہر خطرے سے مامون ہے۔ سنت اپنانے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کے طریقے پر جب چلنے لگتا ہے تو نفس و شیطان اور تمام دشمنوں سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ چونکہ سنت اللہ کو محبوب ہے، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب ہم اور آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے تو ہم آپ بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔
یہی مقصد ہے بیان کرنے کا کہ ہم آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں. کہو انشاءاللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالکیہ ایک مسلک جو ہم آپ سنتے رہتے ہیں نا، بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، امام وقت تھے، مدینۃ المنورہ میں مدفون ہیں. جیسے آپ جنت البقیع میں جائیں گے، داخلے کے وقت بالکل بائیں جانب ایک دم اظہر من الشمس کی طرح آج بھی ان کی قبر موجود ہے. یہ ایسے بزرگ ہیں، یہ ایسے ولی ہیں کہ ہر رات ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی. کہو سبحان اللہ. کوئی ایسی رات نہیں گزرتی تھی کہ جس رات یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں نہیں. سوچئے کتنی پہنچی ہستی تھی. ان سے پوچھا گیا یہ دولت آپ کو کہاں سے ملی؟ تو آپ نے کہا سنت کی برکت سے. اور یہاں تو ہم لوگ کہتے ہیں سنتیں تو ہے. کہیے استغفر اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں سنتیں تو ہے، اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب سب کو دامت برکاتہ نے لکھا ہے، گویا یہ امتی یہ کہہ رہا ہے رسول ہی تو ہے، رسول ہی تو ہے. سنت کو بے اہمیت اور سنت کو دام نہ دینا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو گھٹانا ہے. ایسے آدمی کا برا انجام ہوگا، بھیانک انجام ہوگا. بہت جلدی آدمی ذلیل ہو سکتا ہے. اب سنیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات. وہ فرماتے ہیں سنت مثل کشتی نوح کے ہے علیہ الصلاۃ والسلام. کشتی نوح کب بنائی گئی؟ جب طوفان آنے کا خطرہ ہوا، عذاب آنے کا اللہ کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ میرے نوح کشتی بنائیے. جو آپ کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ اس طوفان سے بچ جائے گا، اس قہر سے بچ جائے گا، اور جو آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق کر دیا جائے گا، ڈبو دیا جائے گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی نوح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے بچ گیا. اور جو سنت کو نہیں اپنایا گویا کہ وہ گمراہی میں، ضلالت میں جا پڑا، وہ ذلیل و خوار ہو گئے. اب ہم لوگ طے کر لیں اس بات سے کہ اپنانا ہے کہ نہیں. اپنانا کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں گھر سے کیسے نکلتے ہیں، کیا پڑھ کے نکلتے ہیں، کس انداز پر نکلتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں، کس طریقے سے داخل ہوتے، کپڑا آپ کیسے پہنتے، کیسے اتارتے تھے، جوتا چپل کیسے پہنتے سے کیسے اتارتے تھے، مسجد میں کیسے آنا جانا آپ کا تھا، کھانا پینا، رہنا سہنا، پیشاب پاخانہ، سونا جاگنا سب آپ کا کیسا تھا. یہ سب ہم اپنائیں. جب اپنائیں گے تو ہم یہ کہے جائیں گے کہ ہم سنی ہیں، سنت والے ہیں. نہیں تو خالی زبان سے رٹ لینے سے سنت پہ چلنا نہیں ہوگا. اس لیے اس سستی والی، غفلت والی نگر ڈگر کو چھوڑ کر ہم لوگ توبہ کر کے فوراً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں. صحابہ میں یہی بات تھی. کتنا ہی کوئی چیز کیوں نہ محبوب ہو، جب اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا حکم آ گیا کہ اسے چھوڑو، اسے اپناؤ، تو وہ فوراً لے لیتے تھے. اسی لیے قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، وہ کھلی ہوئی ضلالت میں ہے. اب ہم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کہ نہیں، خود جائزہ لے لیں. سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں، اپنے نبی کے طریقے پر جاگتے ہیں کہ نہیں، خود دیکھ لیں. کپڑا آج پہنے ہیں، نبی کے طریقے پہنے ہیں کہ نہیں. یاد نبی دل میں بسانے کے لیے
بہت آسان طریقہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا، بہت آسان طریقہ کیا کہ جس سنت کو ہم اپنائیں اس کو یہ سمجھیں یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ اسی کو کہا نا، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ 18 سال سے آدمی 16 سال سے تہجد گزار ہے، اور جب پوچھا کہ تہجد میں کس انداز پر اٹھتے ہیں، ہمارے نبی کس انداز میں تہجد پڑھنے آتے تھے، پتہ ہی نہیں ہے، بس تہجد ہے، خوش ہے، ہم تہجد گزار ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں۔ واہ صاحب، یہ عبادت کا رنگ ڈھنگ تم نے سیکھا کس سے؟ سند کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں، بس من میں آ گیا، پڑھ رہے ہیں۔ جب تک من چلے گا، دل چلے گا، ارے دل کے چلنے پر نہیں ہے شریعت، دل کو، طبیعت کو شریعت بنانا ہے۔ طبیعت چلے یا نہ چلے، زبردستی اللہ نبی کی طرف اسے موڑنا ہے، اس پر لگام لگانی ہے۔ صحابہ میں یہی خوبصورت بات تھی تو فوراً لگام لگاتے تھے، چاہے کتنی ہی محبوب چیز کیوں نہ ہو۔ نوجوانوں کے حوالے سے کہتا ہوں، سنو، تمہاری دیوانگی بہت بڑھ گئی ہے ادھر ادھر، اللہ کرے کہ ہم سب کی دیوانگی اللہ کے لیے ہو جائے، کہو آمین۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی دی ہے جس نے کر فدا اس پر جوانی کو۔ اصل میں ہم لوگوں کو نہ سجدے کی چاشنی، نہ رکوع کی، نہ تلاوت کی، نہ اللہ اللہ کرنے کی، نہ درود کی کوئی چاشنی، کوئی لذت ملتی ہی نہیں ہے نا۔ اگر ملتی، یقیناً اگر ملتی تو دل تڑپتا، اور ہم تڑپ کر اپنے رب کے سامنے آتے اور فریاد کرتے۔ چونکہ تڑپ یہاں ہوئی نہیں، اور نہ کسی تڑپ والے کے پاس بیٹھے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے تو سمجھ میں آتا، لیکن نہیں۔ پچھلے ہفتہ اس لیے کہا گیا تھا نا، اولیاء میں 2 باتیں دیکھو، نمبر 1 علم نبوت کی روشنی، اور نمبر 2 محبت خداوندی کی گرمی۔ ابھی ہم لوگوں میں ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ درود پڑھ لیں، ادھر متوجہ رہیں، کیا معاملہ ہے دیکھ لیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعجلتہ بعدد کل معلوم۔ جب اصولی بات، کام کی بات آتی ہے، ادھر ادھر سے دیکھیے، 15 منٹ سے سب کو لا رہا تھا، مزاج بنا رہا ہوں کہ اب سبق دیا جائے، تب بات دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ چلیے بہرحال سنیے، ان لوگوں کے یہاں اللہ نبی کا حکم محبوب تھا، تو کوئی بڑی سی بڑی چیز بھی اگر ہوتی تھی، اگر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آ گیا کہ نہیں اسے اپناؤ تو اپنائے، اور نہیں تو نہیں۔ ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت مرشد سب کو رضی اللہ عنہ، ان کا نام مرشد، ان کے والد کا نام ابی مرشد غنوی سب کو رضی اللہ عنہ۔ ان سے ایک عناق نامی عورت سے اسلام لانے سے پہلے کچھ عشق و محبت کی داستان چل پڑی۔ اس عورت میں ان میں تعلق ہو گیا، اور بے پناہ گہرا تعلق ہوا، ایک دوسرے کے بغیر صبر نہ آئے، چین نہ آئے، اس انداز کا تعلق ہوا۔ اور پیار کا بیمار، چاہے وہ چمار ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے سے جھلک جاتا ہے کہ ہاں یہ بیمار ہے۔ کسی کا تجربے کار پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ بیماری ان کی بڑھی، اسی دوران کسی نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور مکۃ المکرمہ سے اکثر مسلمان ہجرت کر کر کے مدینۃ المنورہ کی طرف جا رہے تھے، اور ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینۃ المنورہ میں اپنا مرکز بنا چکے تھے۔ حضرت مرشد کو ایمان کی دولت اللہ نے نصیب کر دی، کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ دولت ہے ایمان کی، کاش ہم کو آپ کو ایمان کی چاشنی مل جائے۔
ملی نہیں ہے نا، اس لیے ہم لوگ بس سونی سونی نگر ڈگر کے ساتھ جی رہے ہیں. ہمارے آپ کے اندر، دل کے اندر کوئی گرمی محسوس نہیں ہوتی، نہ اللہ کی محبت کی، نہ نبی کی محبت کی، نہ قرآن کی عظمت کی، نہ اسلام کی حقانی، کوئی گرمی ہی نہیں، ایک دم ٹھنڈے پڑے ہیں. انہیں نصیب تھی. دیکھیے ایسا عشق ہوا تھا اس عورت سے کہ بغیر دیکھے چین نہیں آتا تھا، بغیر ملے دل کو قرار نہیں، ایسی بےتابی رہتی تھی. لیکن جو ہی کلمہ پڑھے، اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، فوراً یہ دل اللہ نبی کے لیے مچلنے لگا، تڑپنے لگا، بے قرار ہو چلا. اب انہیں یہ عشق و محبت کی مستی جو اللہ اور نبی سے ہو گئی تھی، جو قرآن سے ہو گئی تھی، اب اس بات پر مجبور کر دی کہ مکۃ المکرمہ جیسی متبرک دھرتی کو اے مرشد اب تم بھی چھوڑ دو اور اپنے محبوب کی طرف چلو، یعنی ہجرت کرو. اب محبوب کون ہے؟ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب چل پڑے مدینۃ المنورہ. وہاں جب گئے تو وہاں کا ماحول نورانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، آپ کے چہرے انور کا دیدار، پھر ان کو وہیں کا بنا دیا. اور ایک لمبے عرصے تک آپ مدینۃ المنورہ میں قیام پذیر رہے کسی کام سے. کافی عرصے کے بعد مکۃ المکرمہ واپسی ہوئی. آپ آئے. جب آئے تو اچانک اس عورت کی نگاہ پڑی، اس نے پہچان لیا تو کہا کہ ارے مرشد تم، آؤ چلے پیار محبت کی باتیں کریں. تو حضرت مرشد نے کہا رضی اللہ عنہ کہ دیکھو میں ایمان لا چکا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، میں اپنے اللہ و نبی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. کہا غداری؟ کہا ہاں، جسے ہم تم ابھی تک یاری سمجھ رہے تھے یہ حقیقت میں اللہ و نبی کی غداری ہے، یہ گناہ ہے. ہمیں تمہیں بچنا ہوگا، اور میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کر سکتا، نہ مل سکتا، جب تک کہ میرے محبوب، میرے آقا مجھ سے نہ کہہ دے کہ جاؤ تمہارے لیے اجازت ہے. ہاں ایک شکل ہے، نکاح کر لو. تو کہا ٹھیک ہے پیغام دو. حضرت مرشد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آئے واپس مدینۃ المنورہ، اور کہا پیارے آقا، زمانے جاہلیت میں مجھ کو ایک عورت سے اس طرح کا تعلق ہو گیا تھا، اور جب میں مکۃ المکرمہ پہنچا فلاں کام کے لیے تو اس سے ملاقات ہوئی، لیکن میں نے اس کو اس طرح سے جواب دے دیا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں، کیا نکاح کر لوں؟ تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُنْكِحُ الْأَيَامَ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. تم ہرگز مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہارے لیے بہتر وہ ہے ایک کنیز، ایک نوکرانی، تمہارے لیے بہتر وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مومن ہے. کنیز. ہاں اگر تمہیں یہ مشرکہ عورت پسند آ گئی ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تمہیں یہ بھا گئی ہے، تم اس پر لبھ گئے ہو، ہماری زبان میں تم لٹو ٹٹو ہو گئے ہو، تو سنو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. کہا ٹھیک ہے میرے آقا، میں اپنی محبت کو خیر بات کہتا ہوں، اللہ نبی کی محبت کو، قرآن کے حکم کو گلے لگاتا ہوں. اگر وہ ایمان لائے گی تو پھر اس سے نکاح کروں گا. اس محبت کو خیر بات کہہ دیے، توبہ کر لیے. کیوں؟ اللہ کا نبی کا حکم معلوم ہو گیا. اور یہاں ماں منع کر رہی ہے، باپ منع کر رہا، بھائی منع کر رہے ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہندو مسلم رائٹ ہو جائے گا، مت ایسی حرکت کرو. تو کیا کہے؟ نہیں وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہے نا. ارے نالائق، تو کئے وقت کی نماز پڑھتا ہے، چلا کلمہ پڑھانے. تو اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لے.
اپنا تو نہ نماز سے واسطہ نہ کچھ۔ ہمارے یہاں ایک آتے ہیں مئو سے، کاروباری سلسلے میں دوستی ہے، تو آتے ہیں، ان کے محلے میں ایک نوجوان نے شادی کر لیا ایک پنڈت کی لڑکی سے۔ یہ 2-2.5 سال تک غائب رہے۔ 2-2.5 سال کے بعد جب یہاں ماحول ان کے اعتبار سے سازگار ہو گیا، تبھی اپنے وطن پہنچے مئو۔ تو اہل محلہ کی لڑکیاں اس عورت سے ملنے گئے کہ یہ 2.5-3 سال تک ایک مسلم نوجوان کے ساتھ رہی ہے، تو ذرا چل کے پوچھیں دیکھیں کہ جب آپ ہندو تھیں اور اب مسلمان ہوئی ہیں تو دونوں میں کچھ فرق آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں؟ تو چند لڑکیاں آئیں تو کہنے لگیں کہ بھابھی جان آپ بتائیے کہ 2.5-3 سال سے آپ بھائی جان کے نکاح میں ہیں، تو اس وقت کی زندگی میں اور اس وقت کی زندگی میں کچھ آپ کو نمایاں فرق دکھا کہ نہیں؟ ایک دم کلیئر کٹ بتائیے گا۔ ہاں انگریزی چل رہی، کلیئر کٹ بتائیے گا۔ تو اس پنڈت کی لڑکی نے کہا مسکرا کے کہا کیا بتاؤں، بات یہ ہے نہ ان کو مسجد سے مطلب ہے نہ مجھ کو مندر سے مطلب ہے، تو پتہ کیا چلے گا؟ دیکھا آپ نے، کلیئر کٹ بات کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کے بھائی جان کو نہ مسجد سے مطلب ہے، مجھ کو نہ مندر سے مطلب ہے، تو جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ ہے یہی آج کل حال ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے بہت صحیح جواب دیا، ہم لوگ یہی ہیں، چلے ہم مسلمان بنا لیں، اور خود مسلمان نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، کروڑوں روپے کی مسجد کھڑی ہے، نوحہ کر رہی ہے، لیکن ہائے افسوس یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں کچھ اللہ نبی کی محبت کی حرارت نہیں نا، ہم خرافات میں کھوئے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں سبھی انسان ہیں ڈوبے، دولت کی خرافات میں اللہ کو بھولے، افسوس نہیں یاد ہے سرکار کے فرمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان؟ مکہ کی دھرتی پر ہمارے تمہارے نبی کافروں کی مارے کھا رہے ہیں، ان کے یار، ان کے دوست احباب کافروں کی مارے کھا رہے ہیں، یہاں تک کافروں نے مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے صدیق اکبر چھڑانے، تو آپ کو اس قدر مارا کہ 4 کندھوں پر اٹھا کے آپ گھر تشریف لائے، بے ہوش تھے۔ بیٹی کہتی ہیں جہاں ہم ابو جان کے سر میں ہاتھ لگاتے تھے تو بال کے ساتھ خون وغیرہ سب ہاتھ میں آ جاتے تھے، اس قدر مارے کھائی ہیں۔ جب آپ کو دوسرے دن ہوش آیا ہے تو آپ اپنی خیریت نہیں پوچھتے کہ میں گھر کیسے لایا گیا، میرے مارنے میں کون کون لوگ تھے، اس مار کا کسی نے میری خاندان کا بدلہ لیا کہ نہیں؟ جبکہ آپ کی خاندان نے اعلان کر دیا تھا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو عتبہ عتیبہ یا کوئی بھی کافر ایک سلامت نہیں بچے گا، ہم چن چن کر ان سے بدلے لیں گے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ تو صرف کافروں سے یہی کہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، صرف اس بات پر کیا غلط کہتا ہے؟ تو سب چھوڑ کے ان کو مارے۔ لیکن جب آپ کو ہوش آتا ہے، چونکہ یہاں اللہ اور نبی کے محبت کی گرمی تھی صدیق اکبر کے دل میں، وہ حرارت جوش ماری، اور صدیق اکبر کو جب ہوش آیا تو چاروں طرف گھر کے احباب کھڑے تھے، ماں بھی ٹکٹکی لگائی تھی کہ شاید میرا بیٹا ابھی پوچھے اپنی خیریت۔ تو جیسے ہوش آیا اور منہ کھولا تو اپنے ماں سے پوچھتے ہیں امی جان یہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، محبوب کی فکر ہے، اسلام پھیلانے والے کی فکر ہے، اور آج ہم تو بے فکرے ہو گئے، جبکہ اللہ اعلان کرتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو نافرمان ہے اللہ کا، نبی کا، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اب ہم لوگ جائزہ لے لیں اس آیت کریمہ سے کہ ہم لوگ کتنا جو ہے فرما برداری میں لگے ہیں۔ دوستو شکایتیں چھوڑ دیں، ہم آپ اپنی قبر میں چلیں گے، دوسرے اپنی قبر میں چلیں گے، آپ کی شکایت کرنے سے کوئی جہنم میں نہیں چلا جائے گا، اور آپ کی تعریف سے کسی کو جنت بھی نہیں مل جائے گی۔
اس لیے برائی کرنی ہم لوگ بند کریں، غیبت خوری، اور اپنا اپنا جائزہ لیں، اس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں، کہ آخر ترقی یہ دینی ہماری کیوں رکی ہوئی ہے؟ ہم لوگ اللہ نبی کی طرف، قرآن کی طرف جب بڑھنا چاہتے ہیں، لو لگانا چاہتے اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے، یہ لو لگتی کیوں نہیں؟ یہ دل اللہ نبی کی طرف چلتا کیوں نہیں؟ تلاوت کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتا؟ ماں باپ کا چہرہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دشمنی اس قدر کیوں سمجھتا ہے؟ نفرت کے انگار ایسا کیوں جل رہا ہے؟ سینہ کیوں پھٹا ہے دشمنیوں سے؟ جبکہ یاد رکھیں، ایک اصول بتا دیتا ہوں، کپڑے کے اگر 2 ٹکڑے جوڑنے ہوں تو اس کے لیے سوئی تاگا کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوئی تاگا آپ لیجئے، کپڑے کے 2 ٹکڑے ہوں، آپ سل دیں، 2 ٹکڑے ایک جان ہو جائیں گے۔ اینٹ کو جوڑنا ہو تو اینٹ کو، یہاں سوئی تاگے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سیمنٹ اور بالو ریت کی ضرورت ہے۔ گارا بنائیے اور رکھ دیجئے، ایک اینٹ پہ دوسری، یہ دونوں ایک جان ہو جائیں گے۔ کاغذ کے 2 ٹکڑے جوڑنے ہوں، اب یہاں نہ سیمنٹ بالو چاہیے نہ سوئی تاگا، یہاں گود بنی ہے، گود لگائیے، کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑیے، دونوں ایک جان ہو جائیں گے۔ اب سنیے، کاغذ کے 2 ٹکڑے سیمنٹ بالو سے نہیں جڑ سکتے، جوڑیں گے تو لوگ کہیں گے احمق ہے، پاگل ہے، اسے کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ کیوں؟ لوگ جانتے ہیں اس کے جوڑنے کا طریقہ الگ ہے، اس کے لیے الگ قسم کا کیمیکل بنا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم انسانوں کے دل جوڑنے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے دین دیا ہے، دین، نبی کا طریقہ دیا ہے۔ اگر دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں تو دین سے جڑ جائیں، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، قدورتیں ختم ہو جائیں گی، ہم آپ آپس میں محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، سنیے، صحابہ کرام میں اس قدر آپس میں محبت تھی کہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے صحابہ کے درمیان، ان کے مابین جو آپ محبتیں دیکھتے ہیں، اگر آپ زمین کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے مابین آپ محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ محبتوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ میرے محبوب زمین ان کا خزانہ اگر خرچ کر دیتے کہ میرے صحابہ مل جل کے رہا اس خزانہ کی برکت سے، تب بھی آپس میں محبت نہ ہوتی۔ محبت ان میں آپس میں کیسے ہوئی ہے، کس نے ڈالی ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، بلکہ ان کے دلوں میں آپس میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، تو وہی دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اس لیے دوستو، دشمنیوں کو ختم کیا جائے اور محبت سے ہم لوگ آئیں، اپنے نبی کا طریقہ سیکھیں کہ صبح کیسے ہوتی تھی، شام کیسے ہوتی تھی، کپڑا لتا کیسے پہنتے تھے، کیسے اتارتے تھے، کھانا پینا کیسے کھاتے تھے، اور پیشاب پیخانہ کیسے کرتے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کتاب ملتی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لے لیجئے، گھروں میں رکھیے۔ کپڑا پہننا ہو اس وقت دیکھیے ہمارے نبی کیسے پہنتے تھے، اتارنا ہو اس میں دیکھیے، پھر اور کتابیں لیجئے گا۔ یہ بہت آسان ہے، ڈاکٹر عبداللہی صاحب کی بہت آسان نسخہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ دعا فرماتا ہوں اللہ پاک میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ اپنانا آسان فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔